نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حمید۔ اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم نہ لو اسے بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں طیبات کا لفظ آیا اور ایمان والوں کو کہا گیا طیبات کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ طیبات سے مراد وہ عمدہ چیزیں ہیں کہ وہ ہوں بھی حلال اور ہوں بھی عمدہ اور حلال طریقے سے اسے حاصل کیا گیا ہو، کیونکہ خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خرچ کرنے میں غریب کا فائدہ، نمبر 2 دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح، اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کی رضا۔ یعنی بندہ جب خرچ کرے تو اس میں 3 مقاصد اس کے ہوتے ہیں۔ تو یہ مقاصد کب حاصل ہوں گے؟ یہ جب حاصل ہوں گے کہ جب بندہ کوئی عمدہ چیز اور پاکیزہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، اور اگر کوئی چیز بندہ ردی چیز خرچ کرے کہ جس میں کسی کو کچھ فائدہ غریب کو بھی حاصل نہ ہو، تو اس سے انسان کی خود کی جو بخل ہے، جو کنجوسی ہے، وہ اس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی اور اس کا نفس بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ کی رضا کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ردی چیز اللہ کی بارگاہ میں دے۔ یہاں پر رک کر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہی اس کے والد ہوتے ہیں، لیکن گھر والے کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے چلو ان کے کپڑے کسی کو دے دو تو ان کو ثواب پہنچے گا، لیکن یہ تو ایک ایسا کہ وہ خود استعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ یہاں پر ایک بہت بہترین عالم دین تھے، انہوں نے بڑا جھنجھوڑنے کے لیے کہا کہ بندہ وہ چیز دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں جو اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے گھر میں کوئی چیز ایسی تھی کہ جس کا انتقال ہو گیا، وہ جلدی جلدی جیسے وہ چارپائی پہ سوتے تھے تو چلو یہ نکال دو، یہ کپڑے تھے تو یہ نکال دو، وہ چیزیں۔ لیکن اگر وہ صاحب مالدار تھا تو اگر کبھی اسے اللہ نے گاڑی دی تھی، کیا تم نے اس کی پراڈو یا اس کی سیوک کوئی سی بھی اعلیٰ گاڑی ہو، کیا تم نے وہ کبھی نکالی؟ تو بندہ وہ چیز نہیں نکالتا۔ وہ جو تھے وہ انہوں نے بڑی چوٹ لگانے کے لیے بات کہی، تو بندہ یہاں پر بھی تو سوچے کہ جب دینے کی باری آتی ہے تو صرف کپڑے تک ہی انسان محدود رہتا ہے یا صرف تھوڑا سا کھانا نکال دیتا ہے۔ اگر اتنے ہی تم وہ واقعی ان سے محبت کرتے تھے تو جو ان کی قیمتی چیزیں تھی، جیسے گھڑی تھی، قیمتی موبائل تھا، کیا تم نے کبھی کسی غریب کو جا کر دیا کہ یہ لے لو بھائی میرے والد کو ثواب ملے گا اتنا اعلیٰ موبائل کہ 50,000 یا 1,00,000 روپے والا؟ بندہ وہ چیز نہیں دیتا۔ اسی طرح گھڑی ہو تو سب سے پہلے چیزیں وہ تو سائڈ پہ کی جاتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات اس میں ہمیں سکھائی گئی کہ انسان یہ سوچے کہ میرا رب جو ہے جب وہ مجھ پر بہتر سے بہتر انعامات کی بارش کرتا ہے تو جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو میں کیوں ردی چیز اللہ کی بارگاہ میں دوں؟ وہ چیزیں گھر سے نکالی جاتی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کمبل لوگوں کو غریبوں کو دیا جاتا ہے کہ چلو اب ہمارے لیے نیا کمبل آ گیا، اب یہ کسی غریب کو دے دو، یہ صحیح ہے۔ وہ اگر وہ ضرورت مند ہوگا وہ چشم پوشی کرتے ہوئے رکھ بھی لے، ہو سکتا ہے وہ تم سے لے لے لیکن آگے کسی کو ایسے پھینک دے کہ بولے گا کہ چلو اس نے دے دیا، آگے سے وہ کچھ نہیں بول پایا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دو تو ایسی اعلیٰ چیز دو کہ جیسے تمہارے رب نے تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دی ہیں تو اس کے رب کی بارگاہ میں بھی دو، تو پھر وہ تم سے راضی ہوگا۔ تو اور یہ ردی چیز اگر تم یہ سوچو کہ تمہیں کوئی دیتا تو قرآن کہتا ہے تم بھی نہ لیتے، تم بھی کہتے ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تمہارا رب غنی ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ تم کیا دیتے ہو، لیکن وہ تو دیکھتا ہے کہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اگر وہ تو اتنا غنی ہے کہ جب اس کے نام پر دینے والے
والے ہوتے ہیں تو پھر وہ انہیں غنی بنا دیتا ہے اور وہ دینے والوں کو اتنا نوازتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہے۔ اب یہ دل کا معاملہ کیسے ہے تو اب سنیے، شیطان سب سے پہلا حملہ کیا کرتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ رب العالمین وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ شیطان تمہیں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا۔ جب تمہیں دینے کی باری آئے گی اللہ کی بارگاہ میں تو وہ سب سے پہلا فلسفہ جو دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تم دے دو گے تو تم کھاؤ گے کیا، اور تم اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، اس لیے بچا کر رکھو۔ ایسا نہیں کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے تو کہیں تمہیں ہی در در کی بھیک نہ مانگنی پڑ جائے۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ اور بخل کو یعنی کنجوسی کو شیطان جو پیش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ کفایت شعاری، دور اندیشی یعنی خواب جو مستقبل کے دکھاتا ہے، یہ پیسہ آج بچاؤ گے تو تمہیں کل مستقبل میں کام آئے گا۔ لیکن جب فضول خرچی میں اس وقت یہ یاد نہیں آتا، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو یہ انسان کا آتا ہے کیا میں اتنا دے دوں اللہ کی راہ میں تو مستقبل میں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور اس کو قرآن نے اس بخل کو فحشا کہا۔ یہ فحشا کا لفظ آیا یعنی سخت بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا یہ کنجوسی کو، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہوگی کہ انسان خود عیش کرے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خود تو عیش و عشرت سے رہے، لیکن اس کے پڑوس میں، اس کے خاندان میں، اس کے بھائیوں میں، اور اگر وہ دیکھے تو وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہوں اور اسے اس کا خیال تک نہ ہو۔ تو یہ شیطان ہی ہے کہ جو لوگوں کو ان چیزوں سے روکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کا، اس آیت کی تشریح سے پہلے میں ایک اور بات رہ گئی تھی گزشتہ آیت میں کہ جو شیطان سے متعلق، کہ اس میں انسان جب دے گا تو اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ تم اب میری راہ میں دو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور مغفرت کا، یعنی اللہ دینے والوں کو انعام بھی دے رہا ہے، یعنی دنیا میں تو دے گا لیکن اس کی وعدہ بھی ہے کہ میں تمہیں بخشش سے اور اپنے فضل و کرم سے تمہیں اور نواز دوں گا۔ تم غریبوں کا خیال رکھو گے، تم تنگ دستوں کو تم دو گے، میں تم پر رزق کے دروازے اور کھول دوں گا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے عطا فرماتا ہے حکمت۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ علم صحیح ہے کہ جو پختہ اور اتنا طاقتور ہو کہ انسانی ارادے کو حکمن عمل خیر کی طرف وہ متوجہ کر دے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کو خیر کثیر کہا کہ دنیا وما فیہا سے یہ بہتر ہے کہ جسے اللہ رب العالمین دانائی عطا کر دے۔ دانائی کیا ہے؟ دانائی یہی ہے کہ جسے اللہ عمل خیر کی توفیق دے دے، جسے قرآن کی سمجھ دے دے، جسے رسول اللہ کی حدیث کی سمجھ دے دے، اور جسے اس کے دین کی سمجھ مل گئی تو گویا کہ اسے جس نے علم دین حاصل کر لیا اسے خیر کثیر مل گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی صاحب علم بن جائے جسے اللہ علم سے نواز دے تو پھر وہ کسی امیر کو نہ دیکھے، وہ ان کے مال کو نہ دیکھے، وہ اغنیاء کی کوٹھیوں کو، بنگلوں کو، ان کی گاڑیوں کو نہ دیکھے، اور یہ نہ سوچے کہ میں کمتر ہوں، مجھے تو صرف اللہ نے علم دیا، انہیں تو اللہ نے مال دیا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ جو قارون کے خزانہ جو ہے اس سے بھی بڑھ کر وہ نعمت اللہ کی جو علم اگر کسی کو مل جائے، اور فرمایا کہ فرعون کے جو وہ جو اس کو جاہ و جلال جو تھا، اس کو جو سلطنت دی تھی، اس سے بڑھ کر یہ علم ہے، تو علم کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ وہ یہ نہ کبھی بھی سوچے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ قرآن کا علم، حدیث کا علم اگر کوئی سیکھ لے اور اس پر عمل کر لے تو یہ خیر کثیر ہے۔ یہ وہ دانائی ہے کہ جس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، جس سے اس کی قبر بھی سنور جائے گی، اور جس سے اس کی آخرت
آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ کبھی بھی نہ سوچا کرے کہ مجھے مال نہیں ملا، اگر علم دیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دنیا کی مثال تو اللہ نے کہا کہ کسی کے پاس پوری دنیا بھی ہو تو اسے اللہ نے قلیل کہا، یعنی یہ مختصر، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور علم کی حیثیت یہ کتنی بڑی ہے، یہی بات اس میں سکھائی گئی۔ آگے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرو، جہاں کہیں خرچ کرو اور جیسی نظر مانو، جس کے لیے مانو، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، اور تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر نظر کا لفظ آیا، یہ نظر کی تعریف سن لیجئے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف بڑی زبردست کی کہ نظر کسے کہتے ہیں، کہ یہ نظر و نیاز ہوتی ہے، نیاز کو ہٹا دیجئے، پہلے نظر سمجھ لیجئے۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ عبادت خود اپنے اوپر واجب نہ کرے تو وہ عبادت اس پر لازم نہیں ہوتی، یعنی انسان خود اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم کر لے تو لازم ہو جائے گی، اگر نہ کرے تو وہ لازم نہیں ہوتی۔ نظر خاص یاد رکھیے گا یہ ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرے، یعنی عبادت کی نیت کرے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر جا کر جو وہاں پر غریب ہوئے تو میں ان کو خیرات کے طور پر انہیں کھانا کھلا دوں گا، یا اللہ نے ہمارے فلاں کسی بیمار کو شفا دے دی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یا اللہ نے ہمیں کسی مقصد میں کامیاب کر دیا تو میں کسی مسجد بنوا دوں گا یا مسجد کا خرچ میں لے لوں گا۔ تو یہ وہ نظر خاص ہے کہ جس میں اللہ کے لیے بندے نے نیت کی کہ مالک میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے ایسا کام، نیک کام کروں گا کہ کسی کے لیے شفا خانہ بنوا دوں گا، کسی غریب کی میں مدد کر دوں گا، یا کسی آستانے پر میں کسی غریبوں کو کھلا دوں گا۔ تو یہ نظر انسان کر سکتا ہے، اور نیاز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ نیاز بھی اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن اس کا ثواب کسی اللہ کے ولی کو وہ ایصال کر دیتا ہے، یہی نیاز میں کانسیپٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی نیاز میں کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ اس آیت میں صدقات کے بارے میں بتایا گیا کہ صدقات ظاہر کر کے دو، اعلانیہ، یا چھپا کر دو، دونوں کام بہتر ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ فرضی صدقات جیسے کہ زکوٰۃ ہیں، صدقہ فطر ہے، تو یہ بندہ ظاہر کر کے دے دے تو یہ افضل ہے، اور نفلی صدقات یہ چھپا کر دینا یہ افضل ہے۔ اسی طرح فرمایا نیکی جو ہے وہ تین خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نیکی کی حقیقت بڑی خوبصورت اپنے آپ نے اپنے ملفوظ میں فرمایا کہ انسان اپنی نیکی میں یہ چیزیں دیکھے۔ فرماتے نیکی تین خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، نیکی کرنے میں جلدی کرے۔ نمبر دو، اسے حقیر سمجھے۔ نمبر تین، اسے پوشیدہ رکھے۔ اب اس کی حقیقت سمجھائی کہ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو کہتے ہیں تم نے اسے خوشگوار بنایا، اور فرماتے ہیں جب تم نے اسے حقیر سمجھا کہ میں نے کیا نیکی کی، میں بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی انسان سمجھے میں نے کیا نیکی کر لی، یہ تو میرے رب کی توفیق تھی کہ میں نے کر لی، اسے ہلکا سمجھے۔ انسان بڑی سے بڑی نیکی کر کے اپنے ضمیر کو یہ مطمئن کر دے کوئی نیکی ہو سکتا ہے میرے منہ پر مار دی جائے، میں تو بس اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں میرے مالک میں نے کوئی نیکی تیری دی ہوئی توفیق سے کر لی تو اسے قبول کر لے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ گویا کہ تم نے اس کی قدر کو بڑھا دیا، یعنی جب تم نے اس کو بھول گئے نیکی کر اور کنویں میں، یعنی انسان جو کہتا ہے نا کہ نیکی کر کے بھول جا تو کل قیامت کے دن تجھے
اجر ملے گا۔ بندہ نیکی یاد رکھے تو پھر اس میں بھول جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھتا ہے۔ جہاں نیک سمجھتا ہے تو پھر ریاکاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تم نیکی کرو تو اسے حقیر سمجھو، تم نے اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب تم نے اسے پوشیدہ رکھا۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر کے چھپا دیں کہ کسی کو بتائے نہیں کہ میں نے آج اتنا اچھا کام کیا، لیکن یہ ہوتا ہے انسان کی زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھ سے آج ایسا میں نے اچھا کام کر دیا، میں نے کسی غریب کی مدد کر دی، آج دو لوگوں کو ملوا دیا، اس نے اس کی مدد کر دی، یہ کرواتا ہے شیطان۔ جب تک ہم کسی کو بتا نہ دیں ہماری زبان چپ رہ نہیں سکتی۔ تو فرماتے ہیں کتنی زبردست بات کہی کہ جب تم نیکی کر کے گویا کہ تم نے اسے پوشیدہ رکھا تو تم نے اسے مکمل کر دیا۔ تو نیکی ملتی ان تین کاموں سے ہے کہ تم نیکی کرو، اور نیکی کرنے کا تمہیں موقع ملے تو پیچھے نہ ہٹو، جلدی سے کر دو، اور کر لو تو اسے حقیر سمجھو، اور حقیر سمجھ لیا اب اسے چھپا دو، کسی کو بتاؤ نہیں۔ تو گویا کہ تم نے نیکی کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ یہ نیکی اگر ہم کریں تو یہ تین باتیں ہم یاد رکھیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، اب یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست ہے، قرآن کہتا ہے جتنا تم خرچ کرو گے اپنے مال سے اسے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں۔ یعنی ایسا نہیں تم نے دے دیا تو تم گھاٹے میں رہے، اللہ کہتا ہے تمہیں پورا کا پورا تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا خیرات میں۔ اس آیت میں انصار جو تھے، جو مدینہ منورہ میں ان کے کئی رشتہ دار جو تھے، مفسرین کہتے ہیں وہ اسلام نہیں لائے تھے، انصار ان کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن اس خیال سے نہیں کرتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ہی آپ نے منع کیا تھا کہ تم اپنے صدقات کو مسلمان فقراء کو دیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے محبوب کو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ جو کفر کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کو بھوکا مرتے دیکھنا آپ کی رحمت سے بعید ہے، یعنی یہ آپ کی رحمت کے خلاف ہے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اگر یہ کفر میں ہیں ابھی ایمان نہیں لائے لیکن یہ بھوکے ہیں، ان کی بھی مدد کا حکم دے دیجئے۔ پھر میرے آقا نے کہا کہ اپنے انصار صحابہ کو یہ غیر مسلم ہیں لیکن انہیں بھی تم اپنے صدقات دو۔ یہاں پر جو صدقات دینے کا حکم دیا گیا یہ نفلی صدقات ہے کہ جو غیر مسلموں کو آج بھی دے سکتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ حکم ہوا، لیکن فرض اور واجب صدقات یہ صرف زکوٰۃ و صدقہ فطر جو ہے وہ مسلمان فقراء کو ہی دیے جا سکتے ہیں، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے کوئی بھی غیر مسلم ہو اسے ہم نفلی طور پر دے سکتے ہیں، اس کا بھی اجر ہمیں اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سیکھنے سکھانے میں اخلاص اپنی رضا عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرما، ریاکاریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام باطنی امراض سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اس قرآن جو شفا ہے اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن میں شفا عطا فرما، ہماری سوچوں میں شفا عطا فرما، ہمارے خیالات میں شفا عطا فرما، ہمارے پورے وجود میں شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمیں مولا کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں اس قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، ہمارے کردار کو مضبوط کر دے، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، اس قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ زندگی بنا دے، ہمارے سب گھر والوں کو ہم سمیت نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو مولا کریم قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو بھی قرآن سے الفت و محبت عطا فرما۔
اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، ان کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔